السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرچے ہیں، جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنا ذکر فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف سے پہلے بھی، ولادت سے پہلے بھی، ہر وقت میں ہر نبی اپنی امت کو یہی تعلیم دیتے تھے، اللہ کا بھی ذکر فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرماتے۔ اب اس کی چند مثالیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نام ہے، پتھروں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نقش فرمایا، کئی اس کی مثالیں ہیں، اور خصائص الکبریٰ میں اس کی جو مثالیں دی گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش سے پہلے جو بھی فضائل ہے اس سے پہلے کیا کوئی واقعہ ہے، آپ اگر واقعہ ہے تو سنائیے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، بے شک میں نے پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، خلیل اللہ ہے، آپ کو ایک پتھر ملا، ایک پتھر جو ہے نا اسٹون ملا، وہ پتھر آپ جو پتھر پکڑتے ہیں، پتھر پکڑنے کے بعد اس پہ جو نا 4 لائنیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب وہ 4 لائنیں کیا ہے، دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس پر ہے، اللہ کا ذکر اس پہ، اور نجات کس میں اس پر ذکر ہے۔ حالانکہ وہ پتھر ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر، نشانیاں بتاتے ہیں، تو وہ نشانی، پتھر بھی ایک نشانی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، اپنے محبوب کا شان بتا رہے ہیں، اپنی شان بھی بتا رہے ہیں۔ اب 4 لائنیں کیا تھی اس میں، پہلی لائن پہ یہ تھی، تو میں اللہ ہوں، پہلی جو لائن ہوتی ہے اس پہ یہ لکھا ہوا تھا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی بات کرو۔ یعنی دین کی سب سے بنیادی بات کیا ہے، عقیدے کے بارے میں تھا اس میں کہ میں اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے میں اللہ ہوں، یعنی لکھنے والا، یہ جو نقش کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اپنا تعارف فرما رہا ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، میرے سوا کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، بس میری ہی بات کرو۔ یعنی جو الہ ہوتا ہے، جو حاجت روا ہوتا ہے، جو عبادت کے لائق ہوتا ہے، جو کفیل و کارساز ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو رازق ہوتا ہے، وہی بات کے لائق ہوتا ہے۔ تو پہلی بنیادی چیز زندگی میں بھی ہمارے کو جو سب سے پہلے جو چیز درست کرنا ہے وہ کیا ہے، اپنا تعلق رب سے، اپنا عقیدہ رب سے درست کرنا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے بار بار ذکر کیوں کرتے کہ اپنا کنیکشن، اپنا رابطہ، اپنا گٹھ جوڑ مولا سے صحیح ہو جائے، ہمارے اندر دل میں نقش ہو جائے کہ اللہ ہی میرا الہ ہے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، خوشی ہو، یہی رجوع ہے کہ مولا دینے والا ہے اور مولا لینے والا ہے۔ ایمان ہمارا ہونا کہ مولا سے ہی تمام کائنات چل رہی ہے، مولا میرے لیے لکھ دیا، میرے لیے بہتری یہ ہے، میری زندگی میں مقدر میں لکھا ہوا تھا راضی رہنا اس۔ تو ایمان جب آ جائے گا، عقیدہ جب درست ہوگا تو بندہ راضی بھی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اس پتھر میں فرمایا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس میری عبادت کرو۔ پھر دوسری لائن حضرت جو ہے نا حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوسری لائن پر بھی یہی لکھا تھا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا بھی ذکر فرمائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمائے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، اور ان کے لیے مبارکبادی دی۔ مبارکباد ہے وہ شخص پر جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی فرمانبرداری کی۔ اب یہاں پر کیا ہے، اللہ اپنا بھی ذکر فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چرچا فرما رہے ہیں، اور مبارکبادی دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے، اس کے لیے بلیسنگس ہے، اس کے لیے برکت ہے، جو میرے محبوب پر ایمان لاتا ہے اور ان کی اتباع کرتا ہے۔ تو اب آپ کو بھی زندگی میں مبارکبادی چاہیے، خوشیاں چاہیے، راحتیں چاہیے، سکون چاہیے، کام کیا کرنا ہے،
ایمان لانا، پہلے اللہ پر ایمان، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور جب ایمان آ جاتا تو اتباع بھی کرنا ہے، اتباع شرط ہے۔ ایمان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، پھر اعضاء جوارح کے ساتھ عمل کا نام ایمان ہے۔ یہ کمبینیشن کا نام، ظاہر سے اور باطن سے عمل کا نام ہے، باطن سے اور ظاہر سے فرمانبرداری کا نام ایمان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، جو میرے محبوب پر ایمان لاتا ہے مبارکباد ہو اس پر، اور جو آپ کی اطاعت کرتا ہے اس پر ایمان۔ تو ایمان لانا ہے ہم اس لیے بار بار ذکر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، پہچان حاصل ہو جائے اور ہمارے دل میں نور آ جائے، ہمارا دل منور ہو جائے، لا الہ الا اللہ اس میں بیٹھ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس میں جائے۔ ابھی دوسری لائن پہ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب کا ذکر فرمائے، اللہ اپنے ذکر کے ساتھ، پھر تیسری لائن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جس نے مجھ پر بھروسہ کیا وہ نجات پا گیا۔ اب یہاں پر بھی تیسری لائن بھی کیا ہے؟ ایمان سے تعلق رکھتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا اتباع ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تعلق رب سے ایسا جوڑ دیا، ہمیں رب سے ایسا جوڑ دیا، سرکار نے رب کا تعارف دے دیا کہ یہی بھروسے کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھروسہ ہے، کیونکہ یہی الہ ہے، یہی مالک ہے، یہی رازق ہے، یہی حاجت روا ہے۔ تو جب یہ حاجت روا ہے تو بھروسے کے لائق یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تیسری لائن میں یہی فرما رہا ہے، جو میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جو مجھ پر بھروسہ کر لیا وہ نجات پا گیا، یعنی کامیابی، نجات، جو راحت ہے، سکون ہے دونوں جہاں میں، وہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، ہمارا مضبوط جو یقین ہے مولا پہ ہونا کہ مولا میری ضرورت پوری کرتا ہے، مولا میرا کفیل ہے، میرا کارساز ہے، ہر پریشانیوں کو میری دور کرنے والا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم مخلوق پر بھروسہ کر لیتے ہیں، ہم اسباب پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اسباب کو استعمال کرنا ہے، اسباب کی محبت سے مراد اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، اسباب سے بے نیازی ہونا، استعمال اس کو اچھی طرح کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیا ہوا ہے، مگر اس پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ مولا پہ ہر کام جو بھی کر رہے ہیں مولا پہ بھروسہ، کہ مولا ہی بھروسے کے لائق ہے، وہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ہم مخلوق پر بھروسہ کرتے۔ تو تیسری لائن میں اللہ تعالیٰ کا فارمولا کیا دیے؟ دوسری لائن میں سرکار کا ذکر فرمایا کہ اتباع کرو، تیسری لائن میں اتباع کیا کرنا ہے؟ مولا پہ بھروسہ، کہ مولا ہی حاجت روا ہے، اس کے سوا میرے کوئی کام جو ہے نا درست کرنے والا نہیں ہے۔ جو بھی آپ کی زندگی کی مصیبت ہمارے دل میں یقین ہونا، یہ جو سنوارنے والا ہے، سدھارنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ بھروسہ مولا پہ، ہر کام جو بھی مصیبت ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا تو بھروسہ مولا پہ کرنا، ایک نہ ایک دن آئے گا، دعا کرنا، حکمت پوری اپنانا، اسباب کو اختیار کرنا، پورے جو ہے نا اسٹریٹجیز اپنانا، پلاننگ کرنا، مگر پلاننگ پہ، اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، مولا پہ بھروسہ کرنا۔ مولا اگر لکھ دیا قسمت میں تو وہ ہو کے رہتا، اور کرنے والا وہی ہے، اور نہیں کرنے والا بھی وہی ہے۔ ہم کرنے والا ہے بول کے بولتے اللہ تعالیٰ، ہم نہیں کرنے والا بھی وہی ہے، مطلب انہیں اگر نہیں چاہا، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرتا انہیں۔ تو یہ بھی ایمان ہمارا ہونا چاہیے، توکل ہونا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہا تو نہیں ہو رہا، اللہ چاہا تو ہوتا، یہ ایمان ہمارا، توکل ہمارا ہونا ہے۔ پھر چوتھی لائن پر کیا کرے؟ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بات کے لائق نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا فرماتا ہے حرم میرا گھر ہے، کعبہ میرا گھر ہے، جو شخص میرے گھر میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اب اپنے حرم کی، اپنے کعبہ کی، یعنی اللہ کے گھر کی طرف آ گیا، اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ حقیقت میں اللہ کی پناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے۔ میرے گھر میں جو داخل ہو گیا، میرے حرم میں کعبۃ اللہ میں جو داخل ہو گیا، یعنی کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہاں جو داخل ہو گیا میرے عذاب سے جو ہے نا محفوظ رہ گیا۔ جو شخص میرے گھر میں داخل ہو گیا عذاب سے محفوظ رہ گیا، تو ہمارے اللہ کے عذاب سے بچنا تو اللہ کے گھر میں داخل ہونا، یعنی اللہ کے گھر میں جب آئیں گے، اللہ کے حدود میں جب رہیں گے ہم، تو اللہ کے حدود میں رہیں گے تو حفاظت میں رہیں گے۔ جب اللہ کے حدود توڑ کر اپنی ایک حدود بنانے کو جائیں گے ہم، تو نقصان ہوتا۔ ہم وہ باؤنڈری نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ ایک حدود بتا دیے، یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے، اس کے باہر نہیں نکلنا، اس کے باہر نکلے گا تو جو ہے نا مار پڑتی، سزا ہوتی۔ تو یہ چار لائن لکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، اور عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کے گھر میں آنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری کامیابی کا راز یہی ہے، بس آسان ہے۔ اللہ پر عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا کہ وہی ہمارا الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر اس پر توکل بھی کرنا، وہ جو حکم دے اس کو کر گزرنا۔ اس کا پہلا حکم کیا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، تو میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کے حوالے ہو جاؤ، میرے محبوب کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرو۔ میرے محبوب کی اطاعت کر لیے تو میری اطاعت، مگر میرے محبوب کی نافرمانی تو میری نافرمانی، میرے محبوب کی غلامی تو میری غلام، میرے محبوب کی غلامی آ جاؤ، میرے حدود میں رہو، میرے حرم میں رہو، میں تو عذاب سے محفوظ کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہیں گے تو اللہ کے حدود میں رہیں گے، اور وہ غلامی میں رہیں گے تو اللہ کے حدود میں رہیں گے۔ شیطان، نفس، دنیا، لوگ، مخلوق، تمام جو دشمنان ہیں ہمارے، وہ دشمنوں سے ہماری حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ تو فارمولا یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور یہی اللہ کی فرمانبرداری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی فرم۔ اور ایک مرتبہ ایک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے، جب بیت اللہ کی پہلی کھدائی ہوئی تو اس میں ایک خوبصورت پتھر نکلتا ہے، تو پتھر پر ایک شخص کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ وہ لینگویج جو ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، تو شاید انہوں نے کسی ایکسپرٹ کو بلایا، تو اس پر لکھا ہوا تھا، اس پر بھی کیا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمائے کہ میرا جو پسندیدہ بندہ ہے، جو متوکل ہے، منیب ہے، مختار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پہچان سرکار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پتھر پر لکھ رہا، میرا پسندیدہ بندہ، اللہ تعالیٰ بولے میرا محبوب ہے، وہ مختار ہے،
منیب ہے، متوکل ہے، توکل کرنے والا ہے، خوبصورت ہے، مختار ہے، میں نے اس کو جو نا خزانے دیے، خزانچی ہے وہ کائنات کا، میں تمام کائنات میں نے اس کے حوالے کر دیے، مختار بھی ہے، منیب بھی ہے، توکل کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل سب سے اعلیٰ توکل، اللہ پر جو توکل کرنے کا حق ہے جو ادا کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، سرکار دو عالم ہمیشہ مولا پہ توکل، اور یہ ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا، رزق ہو، کوئی معاملہ ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، اللہ پر توکل کرنا، یہ احساس کرنا اللہ تعالیٰ جو کرتا بہتر کرتا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے کو دیکھ رہا، یہ ایمان ہمارے اندر ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور فرماتا اللہ تعالیٰ، یہ منیب بھی ہے، مختار بھی ہے، متوکل بھی ہے، مکے میں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ ہجرت کریں گے، سرکار کی آمد کے چرچے پہلے سے مکے میں پیدا ہوں گے، پھر مدینہ منورہ حج کرے، مدینہ منورہ جو ہے نا ہجرت فرمائیں گے، وہ بگڑے ہوئے راستوں کو ٹھیک کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خوبصورتی، متوکل بھی ہے، منیب بھی ہے، مختار بھی ہے، مکے میں بھی پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ ہجرت کریں گے، اور وہ بگڑے ہوئے راستوں کو ٹھیک کریں گے۔ دیکھو آج سرکار کی آمد میلاد کا صدقہ ہے، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں ہوتا آج ہمارا حال کیا ہوتا؟ ویسے تو ہم بھی نہیں آتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ اگر نہ رکھتا میلاد تو ہم کون سے بگڑے ہوئے راستے میں ہوتے ہمارے کو نہیں معلوم، ہم کس بدترین گناہوں میں ملوث ہوتے نہیں معلوم۔ اللہ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کم از کم ہم نام لیوائے جیسا فرمانبرداری کرنے کا حق ہے ویسا نہیں کر رہے ہوں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا فیضان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہم کہیں بگڑے ہوئے راستوں میں آج جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت فرما دیا، یہ اللہ کا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ اللہ کا شکر ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں نا، اس پر جھومنا، اس پر خوشی کا اظہار فرمانا، اور وہ خوشی کے تقاضے شریعت کے مطابق جو ہے نا پورے کرنا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے اللہ کے ذکر میں لگنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتوں کو زندگی میں لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی سنتوں کو زندگی میں لانا، یہ سنتوں سے اپنے آپ کو چمکانا، ظاہر میں چمکانا، باطن میں چمکانا، تو جب یہ سنتوں کو چمکیں گے اللہ تعالیٰ کی پسند میں آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کو پسند، اور محبوب کی جو ادائیں کرتا ہے محبوب کے صدقے میں اس کو قبول کر لیتا ہے، محبوب کے صدقے میں اس کو مقبول کر لیتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں تیرے محبوب وہ ہے بگڑے ہوئے راستوں کو، تو کائنات میں ہر کوئی بگڑے ہوئے راستے میں تھا، خراب راستوں میں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا، وہ راستے کو حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ سرکار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنے مولا سے جوڑ دیا، اور سب جو ہے نا جیسے صحابہ کرام کی جماعت ہے تمام کے تمام ایسے شاگرد ہیں سرکار دو عالم سے مولا کی یاد میں لگ گئے، مولا کو پہچاننے میں لگے، مولا کی اطاعت میں لگے، ہر چیز جان مال جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا مولا کی راہ میں لگا دیتے، پرواہ نہیں کرتے تھے کسی کی۔ ہم آج پرواہ کر رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں کہ لوگوں کیا بولتے گی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بگڑے ہوئے راستوں کو ٹھیک کرنے والے، یہ آقا ہمارا جو راستہ ہے ٹھیک ہے، ہمیں ہدایت کا راستہ جو بتانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس پر پتھر پر لکھا ہوا تھا کہ میرے محبوب وہ ہے جو یہ بات کی گواہی دیتے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، یعنی کوئی مخلوق الہ نہیں، کوئی مخلوق الہ نہیں ہے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی گواہی۔ تو سرکار کی تعریف ہو رہی ہے، سرکار کی ولادت کا چرچا ہو رہا ہے، سرکار کی ہجرت کا چرچا ہو رہا ہے، سرکار دو عالم کا عمل کا چرچا ہو رہا ہے، سرکار کی تربیت کا چرچا ہو رہا ہے، اور سرکار دو عالم جو بار بار گواہی دیتے میری تعریف کرتے۔ اچھا یہی نہیں، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی بات بتائے کہ میری یہ محبوب تو محبوب ہے، میری محبوب کی امت کا حال دیکھو کہ میرے محبوب کی امت، ان کی امت بہت ہم کرنے والی ہوگی، یعنی ہم اولیاء اللہ سے جو نسبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ اللہ کے نیک بندے، اور کئی ایسے بندے چھپے ہوئے اللہ کی حمد میں لگے، اللہ تعالیٰ سرکار کی آمد سے پہلے بتا رہیں گے میرے محبوب کی امت یہ بہت حمد، بہت تعریف کرنے والی ہوگی، یہ لوگ ہر بلندی پہ جو نا اللہ کی حمد کریں گے۔ اب دیکھو اللہ والے جو ہوتے ہیں ہر بلندی پر، آج دیکھو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہوتا ہے، تمام امتوں سے زیادہ یہ امت ایسی امت ہے کہ اللہ کا حمد، اللہ کی تعریف ہر بلندی پہ کرتے، ہر کام میں بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہر کام میں بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ امت کی بھی تعریف ہو رہی ہے، امت نہیں، امت کی بھی شان یہ ایسی امت نہیں، دوسری امتیں ایسی نہیں ہے، تمام امتوں پہ یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی، یہ امت کی زیادہ فضائل ہے، یہ ایسی امت ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی بولتے تھے کہ کاش ہمیں موقع ملتا اس امت کے نبی ہونے کا، اگر نبوت نہ ہوتی تو کاش ہمیں امتی ہونے کا موقع ملتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، مگر انبیاء علیہ السلام نے یہ بھی طلب دکھائی کہ مولا مجھے اس وقت اس امت کا امتی تو بھی بنا دے، غلام بنا دے تیرے محبوب کا، مولا اتنے فضائل اتنے مرتبے دیکھے وہ لوگ، ہم احساس نہیں کر رہے، ہم سمجھ رہے نہیں کہ ہم کس امت میں شکر ادا کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ امت ایسی ہوں گی وہ تہمت باندھے گی اور جو ہے نا اپنے ہاتھ پاک کرے گی، اپنے جو نا ہاتھ پیر جو ہے پاک کرے گی، یعنی وہ ہمیشہ وضو سے رہے گی، ظاہر بات باطن سب پاک کرے گا، یہ امت کی تعریف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تعریف بھی ہو رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی بھی تعریف ہو رہی ہے، اللہ اپنا چرچا بھی فرما رہا ہے. اب یہ پتھروں پر نقش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچے تو ہمیشہ ہو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، حالانکہ سرکار کو مانتے تھے سچے ہے، امین ہے، صادق ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، تو مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ماننے کے بعد سرکار نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. تو سب لوگ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کیونکہ ان کی سرداری جانے کا ان کو ڈر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ کہنے لگے نہیں ہم نہیں مانتے، ہم جو ہے نا بت پرستی کریں گے. تو سرکار کو جو ہے نا معاذ اللہ جادوگر، معاذ اللہ جھوٹے ایسے ایسے الفاظ سے جو قرآن میں بھی بتایا گیا، تو اس سے القابوں سے پکارا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو جہاں جہاں بھی جاتے جاری فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو پیش کرتے، اپنی دعوت کو پریزنٹ کرتے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا تھا کہ بندے رب سے جڑ جائے، یہی منشا تھا، کوئی ذاتی غرض نہیں تھی. اور یہی جو سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیاء اللہ میں آتی ہے کہ کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی کہ بندے رب سے جڑ جائے، کچھ نہیں، کوئی مال لینا، کوئی مال دینا، کسی سے کچھ غرض کچھ بھی نہیں، بس بندے مولا سے جڑ جائے، ہمارا بھی کام ہو جائے، ان کا بھی کام ہو جائے، نبی کی سنت بھی آ جائے. کیونکہ نبی کی اصل جو یہی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت یہ ہے کہ ہم بھی جڑ جانا اللہ سے، رب سے، اور دوسروں کو بھی لے کے جڑنا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم کم از کم ہم پہلے ہم اپنے آپ کو بھی جوڑ لیں تو وہ بھی کافی ہے آج کے زمانے میں، کہ ہم اپنے آپ کو بھی جوڑ لیں اور کسی اور کو بھی جوڑ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اپنے آپ کو بھی سدھار لیں، اللہ سے جوڑ لیں، اور جو اپنے سے مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جوڑ دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت حضرت ابو امیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک پہلوان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داروں میں، بنو ہاشم سے اس کا تعلق تھا، رکانہ اس کا نام تھا. اور وہ جو ہے نا وہ ایک وادی ہے، وادی اعظم جس کا نام تھا، وہ وادی ایسی وادی تھی وہاں پر بکریاں چرایا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے گھر سے تشریف فرما ہوئے، اور وہ پہلوان مشہور ایسا پہلوان تھا کہ کسی نے بھی اس کو زمین پر نہیں پچھاڑا تھا، زمین پر نہیں گرایا تھا. اس کی وہ چرچے تھے، خونخوار تھا، انہیں خطرناک تھا، لوگوں کے اندر جو ہے نا اس کا ڈر جو ہے نا اس کا جو ڈر تھا کہ اتنا خطرناک پہلوان ہے، کسی نے آج تک اس کو زمین پر سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو جو ہے نا کوئی زمین پر گرائے گا. اتنا طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، مگر اس کو جو ہے طاقت کا اس کا تکبر بہت تھا اس کو. تو تکبر دیکھیے کون سے بھی ڈپارٹمنٹ کا آپ کو تکبر ہوگا، سب تکبر جو ہے نا ختم ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں. تمام کو جو بھی ملتا نبی کے صدقے میں ملتا، ہر ایک بولتا میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی آ کر دیکھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور ہے، میرے پاس جو کچھ ہے یہ تو یہ کچھ اور ہے. اپنی پہچان اس کو جاتی، نبی کی پہچان ہوتا تو انہیں گواہی دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو رکانہ پہلوان جو بعد میں ایمان لائے آپ، مگر آپ ایمان نہیں لانے سے پہلے آپ کا واقعہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی اعظم کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں. تو رکانہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ وہی، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ اگر میرے رشتہ دار نہ ہوتے تو آپ کو میں معاذ اللہ قتل کر دیتا. آپ اگر رشتے دار کا خیال کر رہا ہوں میں، اور آپ جو دعوت دے رہے ہیں وہ لات اور عزات کو برا، کیا آپ وہی ہے جو لات اور عزات کو برا کہتے اور جو ہمارے معبودوں کو برا کرتے، اور جو نا حکیم کی عظیم جو آپ کا جو معبود ہے اس کی دعوت دیتے. تو اور یہ کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا بات چیت کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اس کی بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سنت، خوبصورت سنت یہ سرکار جو ہے نا سماعت فرماتے ہیں، پہلے کیا کہہ رہا ہے پہلے سن لیتے، اس کا پورا سن لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو رکانہ پہلوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ دیکھو آپ جو ہے نا برا بھلا کہہ رہے ہیں ہمارے معبود کو، اگر مجھے خیال نہ آتا رشتہ داری کا تو میں آپ کو قتل کر دیتا معاذ اللہ. اور یہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کشتی لڑے، اگر آپ مجھ سے کشتی میں جیت گئے، اور کشتی میں جیت کر میں اپنے کشتی لڑتیں گے، میں اپنے معبودوں سے دعا کروں گا لات عزا سے، آپ بھی اپنے معبود عظیم سے حکیم سے دعا کریں تو کہ کامیاب کر دے. تو اگر آپ کامیاب ہو گئے تو، کیونکہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو بکریاں ہیں 10 بکریاں آپ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے. سرکار کا مقصد کیا تھا؟ بکریاں مقصد نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا مقصد یہ تھا کہ ایک بندہ ہے اس کو دین کی بات پہنچانا ہے، بس وہ مولا سے جڑ جائے، یہی مقصد. ہمارا بھی کام ہے اپنے لیے بھی بات کر لینا، دوسروں کے لیے بھی بات کرنا، کہ یہ بات ہے کہ بات یہی صرف مولا اور مولا کی. ہم نے دیکھا بڑوں کو، حضرت قبلہ کو بھی دیکھا کہ بات کیا کرتے کہ مولا سے جڑنے والی بات، مولا سے جو ہے نا قریب ہونے والی بات، مولا کی بندگی کی بات یہی ہے، مولا کی تعریف والی بات یہی کام ہے. ہم ہر جگہ جاتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات رکھتے ہیں، ہم یہ وہ دیوانے باتیں کر لیتے بیٹھتے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سب باتیں کرنے لگتے ہیں، اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت میں. جب اگر اللہ کی بات کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی جڑیں گے، ہماری نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور بندے بھی رب سے جڑے ہیں. تو یہ تو بہت کمال کی بات ہے کہ اللہ کوئی بندہ، سرکار کی صورت، سرکار کی چاہت ہے کہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، دوزخ میں نہ جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس تشریف لائے اور اکیلے اس وادی میں، اور وہ وادی میں کوئی جانا نہیں چاہتا، اور وہ وادی میں مشہور تھا وہ رکانہ پہلوان کہ انہیں قتل کر دیتا، خطرناک ہے، بچے ڈرتے تھے، عورتیں اس سے ڈرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا تیری بات تو ٹھیک ہے، چل میں تجھ سے کشتی لڑتا ہوں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی لڑتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور وہ بھی اپنی جو ہے نا معبودوں سے، وہ لات اور عزا سے جو ہے نا دعا کرتا ہے. اس کا جو معبود تھا بت پرستی تھی اپنے، کیونکہ اس کو جو ہے نا اکڑ تھی اپنے بتوں پر، اس کو اکڑ تھی اپنی طاقت پر. جو جس کو بھی طاقت پر اکڑ ہوتی ہے اس کی لا الہ الا اللہ، وہ جو ہے نا وہ خود پسندی کو توڑتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا کرتا ہے، انانیت کو ختم کر دیتا ہے وہ لا الہ الا اللہ. اب اس نے جو ہے نا دیکھا اپنے آپ کو زندگی بھر دیکھا، کیونکہ اس کو سامنے کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو اس کو پچھاڑے، تو وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی بہتر ہوں، میرے سوا کوئی آج ہم بھی سمجھتے ہیں میں ہی بہتر ہوں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس صلاحیت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں کر سکتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے اندر وہ غلط فہمی ہم نکالنا کوئی کام میں، ہمارے اندر عاجزی آنا. کوئی اگر اللہ تعالیٰ صلاحیت دیے، آنکھیں بند کر کے مولا کی طرف دعا میں رجوع ہو کے مولا سے مانگنا، یہ تیری دیوی ہے صلاحیت ہے، شکر ادا کرنا مولا سے کہ مولا تو دیا، تیرا فضل و کرم ہے، اگر تو نہیں دیتا تو دیا تو دو ہی دیا، اور دینے والا بھی تو ہے مولا. میں تیرا محتاج ہوں، اگر تو نہیں دیا تو میں نہیں کر سکتا. حقیقت میں میری کیا ہے، حقیقت میں فقیر ہوں مولا، تو تیری طاقت، تیری قوت، تیری صلاحیت دیا مولا، یہ تیرا شکر ہے. شکر بنانا اور عاجز ہونا، بندگی اختیار ہونا. یہ نہیں کہ ہم کوئی چیز ہمارے اندر ہو اور ہم لوگوں کے سامنے جھاڑتے ہوئے پھر رہے، یہ سرکار کی سنت کے خلاف ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مرتبہ ہونے کے بعد بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عاجزی اور انکساری ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ پہلوان کے سامنے جو ہے نا عاجزی انکساری کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے نا دعوت دینے کی کوشش میں لگے ہوئے، اس کی قوت سے اس کو دعوت دے رہی، اس کے بعد جو صلاحیت اسے دعوت دینے کی کوشش کریں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، دعا فرمائی سرکار نے، اس نے بھی لات الزات سے دعا، اس کی معبودوں سے دعا فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے نا اس کو جو ہے نا پہلی راؤنڈ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین پر گرا دیا، اور اس کی زمین پر جو ہے نا پیٹ لگ گئی، زمین پر وہ گر گیا، اور وہ کہنے لگا مجھے آج تک کسی نے زمین پر نہیں گرایا، اور وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے نہیں ہرایا، آپ کے معبودوں نے مجھے ہرایا، اور میرے جو معبود لات و عزت انہوں نے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتا ہے کہ آپ یہ 10 بکریوں میں سے جو بکریاں پسند کر لے، جو 10 بکریوں میں سے 10 بکریاں پسند کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کہا تھا اس نے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ نہیں میں پھر سے کشتی لڑوں گا، کیونکہ اب انہیں سمجھا نہیں، انہوں نے سمجھا شاید غلطی سے ہو گیا ہوگا، ایسا سمجھ رہا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ دیکھیے اور ایک بار ہم لڑتے ہیں کشتی، اب پھر اس مرتبہ بھی اگر آپ جیت گئے تو 10 بکریاں آپ کی، یہ جو آپ کی پسند ہے وہ لے لینا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو پچھاڑا، پھر اس کو جو ہے نا گرا دیا، پھر اس کے سینے پہ بیٹھ گئے. پھر وہ کہنے لگا کہ میرے جو معبود ہے انہوں نے مجھے رسوا کیا، انہوں نے مجھے جو ہے نا رسوائی جو ہے نا رسوا کیا، اور آپ نے مجھے نہیں جیتا، آپ نے مجھے نہیں ہرا، آپ کے معبودوں نے ہرایا، میرے معبودوں نے تو مجھے رسوا کر دیا آج. تو یہ کہنے لگا وہ. پھر وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ دیکھو میں اور ایک بار آپ سے لڑنا چاہتا ہوں کہ 10 بکریاں آپ لے لے، اس میں سے اور 30 بکریاں ہو جائیں گی، اور آپ یہ لے لے اس میں سے جو آپ کی پسند ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو تیسری مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پچھاڑا، اس کو گرایا زمین پر، اور اس کے اوپر بڑھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اعلیٰ، کیونکہ اس کو پہچان نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہوتی، مطلب ہمارے دل میں سرکشی ہوتی ہے، ہمارے اندر نافرمانی ہوتی ہے، ہمارے اندر دنیا کی محبت کا پردہ ہوتا ہے. اب وہ نہیں جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانتا تھا، ہار رہا، 3 بار ہار گیا. اب 3 بار ہارنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ 30 بکریاں لے لیجئے، 30 بکریاں جو ہے نا آپ کی پسند سے لے لیجئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جو ہے نا جملہ ہے، سرکار فرماتے ہیں دیکھ حضور فرماتے ہیں رکانا مجھے بکریوں کی حاجت نہیں ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت جملہ ہے، اے رکانا مجھے بکریوں کی حاجت نہیں، میں تو تجھے اسلام کی طرف بلاتا ہوں، میں تجھے اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ پسند نہیں کرتا کہ تو دوزخ میں جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت دیکھیے، سرکار دو عالم کیا بتا رہے ہیں یہاں کہ اے رکانا مجھے تیری بکریوں کی حاجت نہیں ہے، تو بکریاں رکھ لے، میری چاہت تو یہ کہ تو دوزخ سے بچ جائے، اگر تو اسلام لے آئے گا تو محفوظ رہے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، ہر بندے سے یہی چاہتے، سرکار دو عالم اللہ کے ہر بندے سے چاہتے کہ وہ محفوظ رہے، دوزخ میں نہ جائے، اللہ کے فرمانبردار بند کے دنیا کی محبت نکال کے یہاں سے گئے. ایمان کی دولت، ایمان سب سے اہم چیز ہے. ایمان دیکھو، ایمان والا بن جائے سرکار کی فکر، اور وہ اس کو ایمان والا بنانے کے لیے اس کو اس کی طاقت کے سامنے اس کو کشتی جو نا کشتی میں اس کو جو نا اس کو پچھاڑ رہے، اور اس کے جو اس کی میں ہے، اس کی میں ختم ہو رہی نبی کے قدموں، نبی کے قریب آیا تو اس کی میں جو ہے نا ختم ہو گئی. انہیں سمجھ رہا تھا کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں. ابھی دوسرے روایتیں بھی ہیں، اور یہ جو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ دیکھ رکانا میں تیری پیسہ میں تو چاہتا ہوں تیرے لیے، تو حق کی طرف آ جا، اسلام کی طرف آ جا، ایمان کی طرف آ جا، محفوظ رہے گا. اگر تو اس سے ہٹ گیا تو تیرا نقصان ہے، اس سے ہٹ گیا تو تیرا نقصان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کی دعوت دے رہے تھے. اب سرکار کا منشا کیا تھا؟ بکریاں. ہماری دنیا میں کیا منشا؟ ہم کون سا بھی کام کرتے تو ہمیں کھانا ہونا، پینا ہونا، پیسے ہونا، مال ہونا، ہمارے کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا تو ہے ہی نہیں. یہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں سنت طریقہ کیا ہے، بے غرض بے لوز مولا کے بندوں کو مولا سے جوڑنا ہے. غرض اس میں نہیں ہونا، لالچ اس میں نہیں ہونا، کوئی چیز نہیں ہونا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی سنت ہے، اور یہ اولیاء اللہ میں بھی ہے. مگر ہم ایمان کی تصدیق کے لیے اپنے لیے کریں کہ ہمارا کام واہ واہی، ہمارا کام خود پسندی میں نہیں آنا. کوئی کام علم حاصل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، خود پسندی نہیں آنا.
بندگی اس میں آنا کہ مولا کرا دیا، مولا کی مدد مہربانی ہے، مولا قبول کر لے تو، اور مولا جو ہے نا مہربانی اس کی فضل انہیں کرا لیا تو اس کی فضل اور اس کے محبوب کی مہربانی ہے، رسالت کا فیضان ہے، اس کا فضل و کرم ہے۔ تو سرکار دو عالم وسلم ہمیشہ عاجزی، اولیاء اللہ بھی عاجزی کرتے، کوئی کام نیکی کر کے بھول جانا ہے اور برائی کر کے یاد کرنا ہے کہ اتنے برائیاں میں کرا، اتنے گناہ کرا، کون سی برائی کو مولا اگر لے کے آ دیا قیامت کے دن نبی کی بارگاہ میں، بولتے ہیں اے محبوب تمہارے امتی نے یہ کیا، تو ہم پکڑے گئے تو ختم، ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ اللہ کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، نثار کا فیضان ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، اربوں خربوں نے رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ بچے ہوئے ہیں، ظاہری عذاب سے بھی بچے ہوئے، باطنی عذاب سے بھی بچے ہوئے، مگر اطاعت جب تک کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرے ہی گا۔ اب رکانہ سے کہتے ہیں سرکار تو ایمان لا لے، تو وہ رکانہ کہتا ہے یار ابھی تو ایمان نہیں لایا، مگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ پر ایمان کیسا لاؤں، کوئی نشانی مجھے دکھائیے۔ اب نشانی تو یہی تھی کہ رسالت کی پاور کے سامنے وہ نہیں ٹک سکا، مگر اس کو ذرا نہیں دکھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نشانی دکھاتے کہ میں کو نشانی دکھاؤں، سرکار بھی اس کو اور ایک چوائس دے رہے، مطلب تیرے کو میں اگر نشانی دکھاؤں تو کیا ایمان لائے گا، تو یقین کرے گا اللہ ہی الہ ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، ہاں یقین کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں وہ درخت کو بلاتا ہوں، وہ درخت اگر آ گیا تو کیا تو ایمان لائے گا، تو اس نے کہا ہاں میں لاتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو جو نا حکم دیا، وہ درخت دو ٹکڑے ہوا، آدھا آدھا ہوا، پتے درخت الگ ہوئے، دوسرا پتا آدھا ایک دم آدھا حصہ ہو گیا، وہ سرکار نے اس کو حکم دیا، اللہ سے دعا فرمائی، تو سرکار کے حکم پر، کیونکہ ہر مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے اور ان پر فرض ہے، فرض عین ہے، کیونکہ وہ سرکشی ان کے اندر نہیں ہوتی، سرکار جب بلائے، سرکار کی معرفت ان کے اندر ہوتی ہے تو وہ فوراً آ جاتے ہیں، قوت ان کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، وہ جو ہے نا اختیار کچھ بھی نہیں رکھتے، مولا کے حوالے ہو جاتے، مولا کے حکم پر، نبی کا حکم فرمان جو ہے نا پورا کرتے، وہ فوراً جھاڑ جو ہے نا آتا ہے دونوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان کے سامنے کھڑ جاتا ہے، اور یہ دیکھ کر تعجب کرتا ہے رکانہ، پھر یہ کہتا ہے کہ میں نشانی تو دیکھ لیا، آپ پھر حکم دے کے یہ واپس چلے جائے، سرکار پھر پھر سرکار فرماتے کیا تو پھر گواہی دے گا لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حق کی طرف آئے گا، تو وہ کہتا ہے ہاں میں آؤں گا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو وہ جھاڑ جو ہے نا واپس چلے گیا، اور جو آدھا درخت تھا اس کو لگ کر مکمل ایک پہلے کی طرح درخت ہو گیا۔ اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سامنے کہتا ہے، سرکار اس کو فرماتے چلو ایمان لا لو، اسلام لا لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اسے کہتے کہ مسلمان ہو جا تو محفوظ رہے گا، دوزخ سے جو ہے نا حفاظت فرمائے گی، تو وہ بولنے لگا، اب اس کا بہانہ کیا تھا، رکانا بولتا ہے جو ہمارا بھی بہانہ ہے، اتنے نشانیاں دیکھ لیا، ہار بھی گیا، نشانیاں بھی دیکھ لیا، اب وہ کہتا ہے کہ جو ہے شہر کی جو عورتیں ہیں وہ یہ باتیں کریں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں مروب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو گیا، اور میں اس وجہ سے دین کی طرف، نئے دین کی طرف راغب ہو گیا، مطلب اب وہ بہانہ کیا کر رہا ہے، ایمان نہیں لانے کا، اب اس کا نفس کیا کہہ رہا ہے، ہمارا بھی یہ نفس کہتا ہے جب دین کی بات آتی تو ہم بولتے ہیں لوگ کیا کرتے گی، گھر والے کیا بولتے گی، رشتہ دار کیا بولتے گی، دوست کیا بولتا ہے کہ پڑوسی کیا بولتے گی، بھائی دین کی بات آتی ہے ہم بولتے ہیں ارے بہانے بہت جو نا بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں، بہانے جو نا تلاش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی نفس یہ تو ماننے ایمان لائے، مگر ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے، جب اتنے نشانیاں دیکھ لیا تو وہ کہنے لگا کہ عورتیں بچے مجھے جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی زمین پر میں نہیں گرا، نہ میری پیٹھ زمین پر لگی، نہ میں زمین پر گرا، تو کسی نے مجھے نہیں گرایا آج تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہرا دیا، تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نا مروب ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹریکٹ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی محبت میں گرفتار ہو گیا اور وہ ایمان لا لیا، وہ لوگوں کا خیال کرنے لگا، لوگوں کا خیال رکھنے لگا، اور یہ بھی کہنے لگا، تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا اس سرکار سے فرماتا ہے وہ بس آپ جو ہے نا یہ میں ایمان تو نہیں لاتا، مگر یہ جو بکریوں کا وعدہ میں نے کیا تھا 30 بکریوں کا وہ آپ لے لے جائے۔ سرکار نے پھر فرمایا دیکھ جب تو اسلام نہیں لایا، تو اسلام سے انکار کر دیا، تو تیری بکریوں کی بھی میرے پاس حاجت نہیں، کیونکہ تو ایمان والا ہی نہیں بنا، تو ایمان والے کا کوئی بھی میں ایمان والے کا قبول کرتا ہوں، اگر کوئی ایمان والا دیا تو ایمان ہی نہیں لایا، جو سب سے اہم ہے میرے پاس، ایمان نہیں لایا تو تیری بکریاں بھی تو تیرے پاس رکھ۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، سرکار نے پورا اپنا کام تو کر دیا، سرکار نے جو نا اللہ کی بات اس کو پہنچا دی، نشانیاں بھی دکھا دی، اس کو معجزات بھی دکھا دیے، اس کو پہلوانی کا ایک جھلک دکھائے پہلوانی کی، ورنہ اس کو زمین پہ ڈھسا دیتے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جھولے میں ہوتے ہوئے، مبارک جھولے میں ہوتے سرکار کے حکم پر ادھر سے ادھر جو ہے نا چاند جو ہے نا اشاروں پہ جو ہے نا جھومتا، سرکار کو جو ہے نا بہلاتا، یہ سرکار کی شان ہے۔ ابھی ایک اس کی جھلک ہے، اس کو ہرا دیے، اس کو گرا دیے، پچھاڑ دیے، اور ایمان نہیں لایا، جھاڑ کا معجزہ دکھا، ایمان نہیں لایا، اور پھر وہ بہانے لگانے لگا۔ اب دیکھو ہم بھی بہانے بناتے، ہر کام میں بہانے بناتے، دین کی بات آتی ہے وہ بہانے لگاتے، ہمارا نفس ہوتا ہے وہ نفس کیا کرتا ہے، سچ معلوم ہوتا ہے، حق ہے، معلوم ہے مرنا ہے، معلوم ہے خبر کے سوالات ہے، معلوم ہے آخرت ہے، معلوم ہے میزان ہے، معلوم ہے پرسرات ہے، معلوم ہے جو ہے جامع کوثر ہے، معلوم ہے جنت ہے دوزخ ہے، پھر بھی ہم اطاعت نہیں کرتے، نفس کی سنتے، پھر بھی دنیا میں دنیا کی محبت میں، دنیا کے طرف ایسا مائل ہے، ایسا بھاگنا جیسا کہ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، ایسا زندگی گزارنے سے ختم ہونے والی، وہ ہمارا نفس ہے، وہ ہمارا نفس ہے، نفس کی نہیں سننا ہی ایمان ہے، نفس کی نہیں سن کے نبی کی سننا ہی نبی کی اطاعت ہے۔ نفس بولتا
نفس بولتا یہ نہ کرو یہ نہ کرو. جب اللہ اس رسول کی بات ہے اس کا کام ہی ہے مرے تک انہیں جو ہے نا مرے تک انہیں اپنی چلاتا. اب ون مائن شو نہ بولتا, ڈومیننس ہونا بولتا انہیں, روح پر اور خلق پر ڈومیننس ہونا بولتا, دین پر ڈومیننس ہونا بولتا انہیں, اللہ اور اس کے رسول پر ڈومیننس ہونا بولتا انہیں, اللہ اور اس کے رسول کی چاہت پر ڈومیننس ہونا بولتا انہیں. مطلب میری چلنا, آپ کسی کے بارے کسی کی نہیں چلنا, میں چلنا بولتا ہوں. یہ جو ہے نا غلاظت والا نفس, یہ نفس ہمارا بنا ہوا رہتا ہے, اور یہ نیکی پر جو ہے نا جلدی نہیں آتا, گناہوں پر جلدی آ جاتا ہے, اور جو ہے نا نیکی گناہ کرنے پر توبہ کرتا ہے. ایسا نفس ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر جو ہے نا مرضی پر اپنی مرضی کو قربان نہیں کرتا, ان کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان نہیں کرتا, ہمیشہ اپنی مرضی بولتا. اگر ہم بھی اس میں ہے تو ہم جو ہے نا جائزہ لینا اپنا, ہمارے دل کو صاف کرنا, دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک صاف کرے کہ ہمارا نفس ہمیشہ مطمئن رہے, اللہ پر راضی رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی رہے, دین پر بھی راضی رہے. رضیت باللہ رب وبال اسلامی دین وبی محمد نبی کی جو ہے نا صدا ہمارے اندر سے نکلے. جو مولا ہمارے لیے لکھ دیے, جو مولا کی مرضی ہم راضی رہے, جو مولا کچھ لے لے تو بھی راضی ہے, مولا کچھ دے دے تو بھی راضی ہے. دعا کرے مولا جو دیا تو تیری مرضی پر چلانے والا بنا, جو لے لیا دعا کرنا مولا تو لے لیا اس پر بھی راضی رہنے والا بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی راضی رہنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سے دیتے ہیں, ہم سب کو ہر چیز پہنچاتے ہیں, اور دین پر بھی راضی رہنا کہ اللہ کی مرضی میں بھی ہماری بھلائی ہے, اللہ کی مرضی میں ہی ہماری چاہت ہے, اللہ کی مرضی میں ہی ہمارا دلوں کا سکون ہے. یہ ہم راضی رہنا, تو یہ نفس جو ہے نا نفس مطمئنہ ہے. ورنہ نفس جو ہے نا جب یہاں پر اتنے نشانات دیکھنے کے بعد بھی رکاونا پہلوان جو ہے نا ہار جو ہے نا مان گیا, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری بکریاں تو واپس رکھ. میں بکریوں کے لیے تھا, میں بکریاں میرا مقصد تھا ہی نہیں, بکریاں میرا منشا تھا ہی نہیں. میرا منشا تو ایمان والا بن جائے, اسلام والا ہے, کلمے دے. بعد میں آپ لائے ایمان, فتح مکہ کے بعد شاید آپ لائے ایمان, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتا رہے پورا کام مکمل کر دیا سرکاری دور پر. ہم کتنا کام کر رہے ہیں اپنے ہمارے تک ایمان لانے کے لیے, اپنے اولاد کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے کتنا ایمان کے لیے کوشش کریں. ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کتنا ہم دین کے لیے کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ہر جہت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فل جو ہے نا فل کانسنٹریشن کا, فل توجہ کے ساتھ, تکلیفیں بھی دے رہے لوگ مگر رب کا پیغام جو ہے پہنچا رہے ہیں. ہم کتنا پہنچانے دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے واپس آئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں ملے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یا رسول اللہ آپ وہ وادی سے آ رہے ہیں جہاں پر رکانا رہتا ہے, وہ تو سب کو تکلیف دیتا ہے, ہمیں ڈر ہے کہ وہ آپ کو تکلیف نہ دے, اس لیے ہم آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت فرمایا, اس کا مفہوم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرماتا, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا میری حفاظت محافظ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سنا ہے تو صحابہ کرام جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعجب فرمائے کہ یا رسول اللہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ رکانا کو کوئی نہ زمین پہ پچھاڑا گیا ہے, اللہ کی قسم کھاتے ہیں کبھی نہیں سنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتایا ہر کام میں کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں ہو, کوئی کام میں ہو, ہم جب اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے اللہ کے کام میں لگے ہوئے تھے, آخری دم تک بھی ہم لگے رہنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. اللہ مدد کرتا ہے ہر کام میں, دین میں ہو, دنیا میں ہو, آخرت میں ہو, اللہ کی مدد ہوتی ہے. بندے کو یقین کرنا چاہیے, بندے کو توکل کرنا چاہیے. ہمارے اندر غلط توکل نکال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر جو صحیح توکل ہونا ہے وہ صحیح توکل کو داخل فرمائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو سرگازہ صحابہ کرام کے دل دے, دنیا کا پردہ محبت کا پردہ تھا وہ اس کو ہٹا دیے, ان کو حقیقت دکھا دی. دیکھو یہ لا الہ الا اللہ اصل حقیقت ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت ہے. دنیا کی حقیقت تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ان کو ان کی طبیعت میں جو ان کا جو نفس پرستی تھی, خود پرستی تھی, اس کو مٹا کر اللہ کی پرستش میں لگا دیے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگا دیے. یہی کام ہمارے کو کرنا ہے, دل سے دنیا کی محبت نکلنا ہے, مولا سے جو ہے نا راضی رہنا ہے, جو مولا دیے خوش رہنا ہے, اور مولا جو لے لیے اس پہ بھی خوش رہنا ہے. ایمان ہمارا ہونا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے ہمارے لیے بہتر ہو. ایمان یہ رہنا جو ہمارے پاس ہے, خوش رہنا, راضی رہنا اور بندگی اختیار کرنا. ہم کیا کرتے, کچھ مل گیا تو خوش ہو جاتے الحمدللہ بولتے, کچھ لے لیا تو ہم ناراض ہو جاتے, نمازیں چھوڑ دیتے, روزے چھوڑ دیتے, اطاعت چھوڑ دیتے, اس کو یاد کو چھوڑ دیتے, غفلت میں زندگی گزارتے. یہ ہماری جو ہے نا ڈبل سٹینڈرڈ سے, ہم ظاہر میں ایک ہے زبان پہ کلمہ ہے, دل میں کلمہ نہیں اترنے کی وجہ سے عمل ہوتا ہے. تو کلمہ زبان سے بھی ادا کرنا ہے, کلمہ دل سے بھی ادا کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, ہماری شادی کو قبول فرما, اس میں جو غلطیاں ہیں معاف فرما. تیرے محبوب کا اطاعت, تیرے محبوب کی غلامی, تیرے محبوب کے بتائے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنا. تیرے محبوب کی ظاہری اور باطنی سنت عطا فرما. پر تیرے محبوب کے ذکر کے صدقے میں مولا جتنی بھی غلطیاں پہلے تو معاف فرما, اور تیرے محبوب کے ذکر کے صدقے میں مولا تزکیہ نفس فرما, تصفیہ قلب, تجلی روح, تمنا نور فرما. دونوں جہاں میں ہم سب کو کامیابی دے, عاجزی اور انکساری کی دولت, بندگی کی دولت دے مولا. تیرے رضا کی خاطر کام کرنے والا بنا, ایمان والوں میں, محسن بندوں میں, متقین بندوں میں, موحد بندوں میں شامل فرما دے مولا, موحد بنا دے مولا. لا الہ الا اللہ ہمارے اندر ڈال دے مولا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر ظاہر اور باطن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دے مولا. جو غلطیاں ہو کے معاف فرما مولا, تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخش دے مولا, ماں باپ کو بخش دے, ہمارے پیر کو دونوں عالم ممتاز, ان کے دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کے علمی روحی بیان سے ہم سب کو مالا فرما. بیوی بچوں کو باخودہ بنا, ان میں تیرے حوالے قول فرمائیں گے, اس باتوں کی حفاظت فرما. دین کے کام کے لیے ہم سب کو چن لے مولا, واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام والحمد لله رب العالمين, لا اله الا الله محمد رسول الله.